جڑاوالا میں واقعہ ہوا ہے، قرآن مجید کو دوبارہ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر دوبارہ قرآن مجید کو جو ہے بے ادبی کی گئی، بے حرمتی کی گئی ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے قرآن مجید کو پھاڑ پھاڑ کرنا، ورقے گلیوں میں یوں پھینکے انہوں نے، اور مسلمانوں نے کیا کیا، پولیس کو فون کرتے رہے۔ آگے جو پولیس والا تھا وہ بھی عیسائی تھا، کیونکہ ہماری گورنمنٹ دے دیتی ہے نوکریاں عیسائیوں کو بھی، کیونکہ سب کے حقوق برابر ہیں یہاں پر، تو وہ بھی عیسائی تھا، اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ آخر میں مسلمانوں کو کیا کیا، مسلمانوں نے، دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے آ کر عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگا دی ہے جڑاوالا میں۔ یہی پچھلے ہفتے واقعہ ہوا ہے، عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگا دی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ مسلمانوں پر اب کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگا دی ہے، لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں کر رہا کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ یہ بات اب کوئی بھی نہیں کر رہا، اور یہ بھی ساری عیسائیوں کی ہی سازش ہے کہ ہم ان کے قرآن کو ان کے ملک کے اندر جب جلائیں گے، ان کے جذبات ابھریں گے، اور پھر انہوں نے ہمارے جو ہے وہ مذہب پر، ہمارے جو ہے انہوں نے چرچ پر انہوں نے حملہ کرنا ہے، پھر ہمیں بھی موقع مل جائے گا کہ مسلمانوں، اگر تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو مسلمانوں تم بھی ہمارے چرچ کی بے حرمتی کرتے ہو۔ تو انہوں نے ایک سازش کی بنا پر انہوں نے جو ہے سارا کام کیا۔ تو اب یہ سارا نظام چل رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے، اور حد یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں پر کیس ہو گیا ہے، کیس مسلمانوں پر ہوا ہے، اور سارا کام کس نے کیا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ تو سامعین کرام، اس بات کو سمجھیں، اس بات کی طرف آئے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عیسائی لوگ، یہودی لوگ، کافر لوگ بے حرمتی کرنے پر اب تل گئے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ نہ یہ مسلمان رہیں، نہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہمارا دین، ہمارا جو ہے وہ عیسائیت، ہماری یہودیت یہ قبول کریں۔ تو سامعین کرام، اس کا حل، بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیم کی طرف لگائیں، حفظ کروائیں، عالم بنوائیں، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر وہ ان کو پڑھائیں، دینی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو لگائیں۔ دنیاوی تعلیم وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دینی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم دینا، قرآن مجید حفظ کروانا، اور اس کا جو ہے ترجمہ تفسیر سب کچھ پڑھانا سمجھانا، یہ تعلیم کی طرف آئیں، کیونکہ اس کا توڑ یہی ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہ بے حرمتی کرتے بھی رہے، کتابیں جلاتے بھی رہے، قرآن مجید کو پھاڑتے بھی رہے، لیکن کسی مسلمان بچے کے دل سے تو قرآن نہیں نکال سکتے۔ اس لیے قرآن مجید بچوں کو جو ہے وہ ضرور قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، عالم بنائیں، ترجمہ تفسیر پڑھائیں، اور بچے یہاں مسجد میں جو آتے ہیں ان کی تربیت کریں۔ والدین کا حق بنتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں ادب و احترام سے بیٹھنا ہے، وہاں پر شور شرابہ نہیں کرنا، وہاں پر اچھے طریقے کے ساتھ جا کر نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے واپس آ جانا ہے، بولنا تک بھی نہیں ہے۔ یہ کون تربیت کرے؟ والدین کرے تربیت۔ اگر ہم کریں گے، کوئی اور کرے گا تو یہ بات ان کو بھی بری لگے گی، کیونکہ ہماری تربیت کرنے میں کچھ نہ کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں۔ تو ہمارا روکنا نہیں ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ بچوں کو مسجد میں اس وقت بھیجیں جب بچے اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں کہ مسجد کے اندر ہم نے جانا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ جب بچوں کے اندر یہ ان کو سمجھ ہی نہ ہو کہ ہم نے مسجد میں کیسے آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، تو ان بچوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ بھئی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ کام پر جاتے ہو تو بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہو، کیوں نہیں ساتھ لے کر جاتے؟ کیونکہ انہوں نے تنگ کرنا ہے، وہاں پر انہوں نے شرارتیں کرنی ہے، انہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دینا۔ بھئی تمہارے کام میں خلل ڈلتا ہے، خلل پڑتا ہے، تو اس وجہ سے تم بچے نہیں لے کر جا رہے ہو۔ اور یہ جو خدا کا گھر ہے جس کے اندر اونچی آواز کرنے کی جو ہے وہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، تو تم اپنے بچوں کو یہاں پر بھیج رہے ہو، نابالغ بچے، ناسمجھ بچے، تو وہ یہاں آ کر شور کرتے ہیں، دوسروں کو بھی، نمازیوں کو بھی ان کے اندر بھی خلل پیدا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے اگر بھیجنا بھی ہے تو تربیت کریں،
والدین کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی تربیت کر کے بھیجیں کہ بیٹا مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں اس طرح بیٹھنا ہے، چپ کر کے بیٹھنا ہے، خاموش بیٹھنا ہے اور نماز پڑھنی اور پھر واپس آ جانا ہے، کوئی اس طرح کا حرکت، کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ تو یہ تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے، کیونکہ ماں باپ جب تربیت کریں گے تو بچے اس کو مانیں گے، سمجھیں گے۔ دوسرے اگر ڈانٹیں گے تو پھر یہی آ کر ان پر اعتراض کریں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، ہمارے بچوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، پھر تم خود ہی ان کی اچھی تربیت کر کے بھیجو تو ہمیں یہ کرنا ہی نہ پڑے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔